من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ایک زبردست موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع جو اسلام کے بنیادی ستون پلرز جن کو کہا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس سے متعلق جو اہم مسائل ہیں اور سوالات ہیں وہ شامل سلسلہ کریں گے، کیونکہ ان ایام میں بالخصوص رمضان کے مبارک مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور جو ہمارے سلسلے چل رہے ہیں اس میں آئے دن اس پر سوال بھی ہمیں موصول ہوتا ہے زکوٰۃ سے متعلق، تو پرٹیکولر اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اس سے متعلق اگر آپ کالز کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی ویڈیو سوالات، آڈیو کالز اور SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ ابتداءً جو موضوع ہے ہمارا زکوٰۃ، مفتی صاحب سے میں سوال عرض کروں گا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کی قرآن و حدیث میں کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا بیان ہوا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہوا، اور کئی احادیث اس کے بارے میں آئیں۔ زکوٰۃ دینے کے فضائل اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدوں کے بارے میں بھی تفصیلاً قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پاتے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جی، اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں جی، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جی، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام دیگر مسلمانوں پہ بڑی تشویش ہوئی کہ وہ یہ کہ کہیں سونا چاندی جمع کرنا یہ تو کہیں ناجائز و حرام نہیں ہے۔ تو اس بارے میں حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں نے یہ عرض کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کروں گا اور ان سے اس کی وضاحت لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے یہ مسلمانوں پر شاق ہوئی ہے، یعنی مسلمان یہ سمجھے ہیں کہ چاندی سونا جمع کرنا یہ حرام ہے، تو اس طرح تو بہت دقت کا سامنا ہوگا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور مواریث اس لیے فرض کیے ہیں، یعنی وراثت، کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو۔ یعنی مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو باقی مال کو پاک، تو زکوٰۃ سے مال کی طہارت نہ ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہوتی، اور میراث کے بارے میں جو آیا ہے کہ وہ جاری نہ ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بلکہ یہ قرآن و حدیث آیت مبارکہ میں جو منع فرمایا گیا ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی وضاحت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور آپ نے تکبیر کہی۔ سبحان اللہ۔
تو آ کے مسلمانوں کو بتایا، صحابہ کرام کو، ایسا نہیں ہے، مطلقاً سونا چاندی جمع کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کی کافی وضاحت بیان کی گئی ہے اور نہ دینے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، جو اس کی پانچیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آیت مبارکہ وہ تلاوت فرمائی۔ اس طرح مزید ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس میں ڈال دے گا۔ اسی طرح دیگر احادیث مبارکہ میں بھی اس کی کافی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مال جو ضائع ہو جاتا ہے، جو ہلاک ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہلاک ہوتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو جو ہے مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ اور جو مالدار ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ آیا۔ ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک تو وہ مالدار ہے کہ جو اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس طرح بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی جو ہے وہ مذمت اور وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت سے متعلق کچھ بیان فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر اگر تفصیلی بیان کیا جائے تو کئی گھنٹوں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر اشارتاً ہی بات کی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے مکتب المدینہ، اس نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں بھی شائع کی ہیں۔ فتاوی اہل سنت کے نام سے ایک کتاب موجود ہے جو پرٹیکولر صرف زکوٰۃ کے موضوع پہ، جس میں تقریباً 500 صفحات ہیں، 500 پیجز، اور اسی طرح فیضان زکوٰۃ کے نام سے بھی کتاب موجود ہے۔ خیر، زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے فضائل، نہ دینے کی وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس فرض پر عمل کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اچھا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مال تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اس کی رحمت سے ہی ظاہر ہم امیر ہوتے ہیں، تو جب مال آ جاتا ہے تو یوں یہ بخل والی کیفیت، جو جیسے زکوٰۃ نہ دینے کے بعد ہیلے تلاش کیے جاتے ہیں، اور بھی جیسے وعیدیں بھی بیان کی گئی، کل قیامت کے دن وہ مال اس کا سانپ بن جائے گا اور اس کو ڈسے گا، جو بھی ابھی آپ نے بیان فرمایا، تو تھوڑا سا یہ بھی اگر احساس بیدار کیا جائے کہ مال تو اللہ ہی نے عطا کیا ہے نا، تو اس کی راہ میں دینے میں کیوں اس طرح کی کنجوسی اور یہ صورتیں؟ اصل میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یار اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو مال ہمارا کم ہو جائے گا، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح زکوٰۃ ہم پر لازم نہ ہو، طرح طرح کی ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو اول یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اس کا خود احادیث میں اس کی وضاحت آئی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور زکوٰۃ اصل میں یہ مال کا میل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مال کا میل یعنی مال کو پاک کرنے کے لیے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اس کی طہارت پیدا ہو جاتی ہے، اور مال جو اور زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے، چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئے دن یہ سننے کو ملتی ہیں وہی مال جس کو اتنا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، جیسی فیکٹری میں کہیں آگ لگ جاتی ہے، مال جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے یا ڈاکہ زنی ہو جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے یہ فوائد ہیں، ایک تو اس سے مال پاک ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور مال جو ہے مزید بڑھتا ہے۔ تو ذہن اپنا ہے ہر شخص یہ بنا لے کہ میں جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، چاہے میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں یا 1 کروڑ روپے ہیں، میں اس میں سے شرعی طور پہ جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے میں ادا کروں گا،
تو میرے مال میں اضافہ ہی ہوگا اور میرے مال میں برکت ہی ہوگی. بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مال میں کمی ہو رہی ہے، در حقیقت یہ کمی نہیں. صحیح. اس کے مال کی طہارت ہو رہی ہے اور مال میں اس کے مزید اللہ تبارک تعالیٰ برکت پیدا فرمائے گا اور مزید اس میں اضافہ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مدنی پھول ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوتے. ظاہر ہے وہ ننگا ہوتا ہے، ود آؤٹ ڈریس ہوتا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے. اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا، ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ مال جب آدمی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا رہتا ہے، بالغ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سمجھ اور ساری چیزیں، تو یہ سب اللہ ہی کی طرف سے تو ہوتی ہیں. تو لہذا اپنا ذہن بنائیے میرے وہ ناظرین کے جو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے سستی کرتے ہیں یا نہیں دیتے، تو اس سلسلے کی برکت سے زکوٰۃ دینے کا ذہن بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکتیں اور فضائل اتنے ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اب قرآن و حدیث سے یہ تو ہے کہ بھئی زکوٰۃ دینی ہے، شرائط کیا ہیں؟ زکوٰۃ فرض کس پر ہوگی، کتنے مال پر ہوگی، صورت کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی کئی شرائط ہیں. زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونا. ٹھیک ہے. کہ مسلمان پر ہی زکوٰۃ ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. کوئی اگر غیر مسلمان بھی ہو جاتا ہے تو زمانہ کفر میں جو اس نے مال کمایا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. مسلمان ہونے کے بعد جو دیگر شرائط پائی جائیں گی اس میں زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا. صحیح. کہ نابالغ پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ ہے جو بیان کی گئی، عاقل ہونا. صحیح. یعنی ایک شخص وہ مجنون ہے اور سارا سال مجنون ہی رہتا ہے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک شرط یہ ہے کہ بقدر نصاب وہ اس کا مالک ہو. صحیح. اب نصاب شریعت نے جو بیان کیا ہے، ابھی مختصر عرض کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ تفصیلاً اس کا بیان ہوگا. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اولاً یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 قسم کے مال پر لازم ہوتی ہے. صحیح. پہلی جو قسم ہے وہ ہے سونا چاندی. ٹھیک ہے. اور سونا چاندی جو ہے اس کا نصاب شریعت نے یہ بیان کیا ہے، اگر کسی کے پاس فقط سونا ہو تو 7.5 تولے سونا پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی پر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اب سونا اور چاندی نہیں ہے، اس کے بعد رقم ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہو، ضرورت سے زائد اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. تو پہلی قسم جو ہے وہ ہے سونا اور چاندی، اس میں رقم، کرنسی وغیرہ، پرائز بونڈ سب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نصاب کے برابر ہو. دوسری قسم ہوتی ہے مال تجارت. صحیح. یعنی وہ مال جس کو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہوتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جبکہ وہ نصاب کے برابر ہو. اور تیسری قسم ہوتی ہے مال کی، اس کو سائمہ کہتے ہیں سین سے، وہ جانور جو سال کے اکثر حصے میں چر کر گزارا کرتے ہیں. صحیح. اور اس سے مقصود جو ہے جانور سے بچے یا دودھ وغیرہ حاصل کرنا مقصود ہو. اس کی بھی کئی شرائط ہیں کہ اتنی گائیں ہوں، اتنے اونٹ ہوں، اتنی بکریاں ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہو. ٹھیک ہے. تو بقدر نصاب اس کے پاس مال ہونا ضروری ہے جو کہ اس کی ملکیت میں ہو اور مکمل قبضے میں ہو، اس پر وہ قابض بھی ہو. اور ایک شرط یہ ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا. صحیح. یعنی اس کے پاس ہے تو صحیح، دین سے مراد کیا؟ قرض. اچھا، قرض. اس کے پاس ہے تو صحیح لیکن وہ اتنا مقروض ہے کہ اپنا قرض اگر ادا کرتا ہے، اپنا قرض منہ کرتا ہے تو اس کے بعد نصاب نہیں بچتا. جی. کچھ بھی نہیں بچتا یا نصاب سے کم بچتا ہے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بعض لوگ بظاہر تو پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ اس سے زیادہ مقروض ہوتا ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور ایک شرط یہ ہے، 7ویں شرط جو زکوٰۃ کی، وہ ہے مال نامی ہونا. ٹھیک ہے. یعنی وہ مال جو بڑھتا ہو. ایک تو یہ کہ خلقتاً بڑھتا ہے جیسے سونا چاندی وغیرہ، اور دوسرا یہ حکماً بڑھتا ہو، یعنی کسی چیز کو تجارت کی نیت سے خریدا جائے تو وہ بھی مال نامی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان اموال پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اچھا، ابھی جو شرائط آپ نے بیان کی، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، بالغ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بالغ جو آپ نے بتائی شرط، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی بالغ کب ہوتا ہے، کتنے سال کی عمر کا؟ جی. اچھا دیکھیں، اگر لڑکا ہو تو لڑکا 12 سال سے 15 سال کے درمیان. جی جی. اگر تو جو بلوغت کے آثار ہیں وہ اگر ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ بالغ مانا جاتا ہے. صحیح. اگر آثار ظاہر نہ ہو تو 15 سال کا لڑکا جو ہے وہ بالغ
مانا جائے گا شرعی طور پر. ٹھیک ہے. اسی طرح بچی جو ہے وہ 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان جو اس کے بچی کے بالغ ہونے کے آثار ہوتے ہیں وہ اگر ظاہر ہو گئے ٹھیک ہے تو وہ بالغ مانی جائے گی، ورنہ 15 سال کی بچی جو ہے اس کو بالغ وہ شرعی طور پر اسے بالغ کہیں گے. تو اس سے چھوٹے جو ہوں گے اگر ان کی ملکیت میں جتنا بھی مال ہوگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. بالغ ہونے کے بعد اگر نصاب کے برابر مال ہو تو زکوٰۃ ہوگی. بدی چل کے ناظرین، زکوٰۃ کے فضائل، نہ دینے کی وعیدیں، اس کی شرائط پر کچھ گفتگو ہوئی، مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ضربطہ علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ جو گھر میں فرنیچر پڑا ہوتا ہے، جو اور اس طرح کی چیزیں ہیں، سونا ہے جو زیر استعمال ہے، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح کے ایس ایم ایس بھی موصول ہوئے ہیں ہمیں، تو ایک کال کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایس ایم ایس بھی شامل ہو جائیں. تو وہ ناظرین جو ہمارے ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں تو وہ بھی اس جواب کو توجہ سے سن لیں تو ان کا بھی یہ جواب مل جائے گا. دیکھیں، سونا چاندی پر تو مطلقاً زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اگر نصاب کے برابر ہوں، چاہے اسے استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ان میں تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ سونا چاندی پر زکوٰۃ ہے جبکہ نصاب کے برابر ہوں. ٹھیک ہے. فرنیچر وغیرہ، سونا چاندی کے علاوہ جو چیزیں ہیں، گھر میں استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے کتنی ہی قیمتی ہوں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اس کو گھر کے اندر کوئی ایسی شے ہو، اس کو اس لیے خریدا ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، صحیح ہے، تو پھر زکوٰۃ ہوگی. صحیح. اگر یہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے جنہوں نے ایس ایم ایس کیا ہے وہ اگر یہ تھوڑا سا سمجھ لیں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کن کن چیزوں پہ نہیں. صحیح ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ 3 قسم کے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہے سونا چاندی. ٹھیک ہے. سونا چاندی پہ زکوٰۃ ہے، رقم پہ، ہر ملک کی کرنسی وغیرہ، پرائز بونڈ جبکہ نصاب کے برابر ہو، ان پہ زکوٰۃ ہوگی. صحیح. ضرورت سے زائد ہو. دوسری قسم ہے مال تجارت، یعنی سونا چاندی رقم کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی بھی اشیاء لے لیں، کوئی مکان، پلاٹ، زمین یا گھر کے اندر کوئی بھی اشیاء ہو، ان پہ زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب انہیں بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. ٹھیک ہے. اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، چاہے آپ اس سے زیادہ کتنے ہی مکان ہوں، کتنے پلاٹ ہوں، گھر میں چاہے کتنی اشیاء پڑی ہوئی ہوں، حاجت سے زائد پڑی ہوئی ہیں، صحیح ہے، لیکن انہیں بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے، استعمال کر رہے ہیں، تو اس صورت میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، جیسے یہ ایس ایم ایس بھی آیا ہے پلاٹس کے حوالے سے کہ ان کے پاس جو پلاٹس ہیں کیا وہ کیلکولیشن کے اندر اس کو شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی جیسے زمینیں ہوتی ہیں تو رہنے کے لیے تو لوگ نہیں رہتے، ظاہر ذہن یہ ہوتا ہے کہ اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے. دیکھیں، 2 طرح کی صورتحال ہوتی ہیں. جی. ایک ہوتا ہے مستقبل میں کہ وہاں رہنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہاں جب آبادی ہو جائے گی، جیسے بعض مقامات ہوتے ہیں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جا کے رہیں گے. ٹھیک ہے. خلاصہ یہی ہے، فارمولہ اس کا یہی ہے کہ اگر کوئی پلاٹ کسی نے خریدا ہے، خریدتے وقت یہ نیت ہے ٹھیک ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، صحیح. اور جیسا آپ نے کہا کہ نفع ملے گا تو بیچ دوں گا، ہاں تو یہ بھی تجارت کی نیت ہوئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. سال گزرنے کے بعد صحیح. اس پلاٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر اپنے لیے، اپنی رہائش کے لیے خریدا ہے، یا اس لیے ابھی اس کو رکھنے کے لیے خریدا ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. خریدا تھا تو رہنے کے لیے، اب بعد میں ارادہ بن گیا کہ اس کو بیچ دیں گے، صحیح. تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اچھا، جب تک بیچیں گے نہیں. صحیح. زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو اور وہ نیت برقرار بھی ہو. یعنی یہ دیکھا جائے تو شریعت کی ایک بہت بڑی آسانی ہے اب کہ خریدتے وقت تو یہ نیت تھی میں اس کو بیچوں گا، لیکن بعد میں نیت بدل گئی ہاں کہ میں اس میں رہوں گا، اب زکوٰۃ نہیں ہے. اگرچہ اس کے بعد پھر نیت بن جائے میں بیچوں گا، تو جب تک بیچے گا نہیں تو زکوٰۃ نہیں. سبحان اللہ. تو خلاصہ یہی نکلا کہ پلاٹ اگر اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا اور وہی نیت برقرار ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں. اچھا، ابھی جیسے آپ نے دوران کلام یہ گفتگو فرمائی کہ سال مکمل ہونے پر، اب ہمارے یہاں جو رواج ہے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں یا بعض شعبان کا انتظار، ایک تعداد رمضان کا ہی انتظار کرتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ دیں گے کیونکہ فرض کا جو ثواب ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب زیادہ ملے گا. تو اب زکوٰۃ کی ابتدا اور انتہا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، کب دینی ہے؟ دیکھیں، رمضان شریف زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رجب، شعبان، رمضان، اس میں زیادہ تر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں.
دیکھیں جن کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے تو وہ تو رمضان میں زکات نکالتے ہیں، صحیح ہے. اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ سال کب پورا ہو. اب یہ کیسے اندازہ لگائیں؟ اولاً یہ سوچیں کہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا. صحیح. اب زیورات کا تو آسان ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے تو اسی وقت عورت کی ملکیت میں آتی ہے تو وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کیا تھی. صحیح. بہت آسان ہے کہ وہ اب وہ چاہے مثال کے طور پہ وہ تھا محرم کا مہینہ. صحیح. ٹھیک ہے. اب سال پورا ہونے پر محرم کے مہینے میں اسی تاریخ کو ہی زکات نکالنا لازم ہوگی. اب یا رجب کے مہینے میں یکم رجب کو اس کا سال پورا ہوتا ہے. صحیح. اور وہ یہ سوچے یار میں رمضان میں زکات نکال دوں گا، تو اس صورت میں تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہوگا. صحیح ہے. کیونکہ جس دن سال پورا ہو اسی دن زکات نکالنا لازم ہو جاتا ہے. اب تاخیر جتنی کرے گا گناہگار ہوگا. ایڈوانس میں تو نکال سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب سال پورا ہو گیا اب فی الفور نکالنا لازم ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کو اپنے اعتبار سے غور کرنا چاہیے. صحیح. کہ میرے نصاب پر سال پورا کب ہوتا ہے. صحیح. اب نہیں یاد تو ظن غالب کرے، غور و خوض کرے. جس مہینے جس تاریخ پر ظن غالب ہوتا ہے کہ یار یہ تاریخ ہے، میں کب صاحب نصاب ہوا تھا، تو اسی حساب سے جو ہے وہ اپنا زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے. مدین چل کے ناظرین یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کب دینی ہے، فرض یعنی جب سال پورا ہوگا تو سال پورا ہونے کی نوعیت کیا ہے یہ بھی بیان کیا گیا. مزید گفتگو کرتے ہیں، آئیے آپ کی کالس لیتے ہیں. ہاں محمد اشفاق بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. میں نے یہ سوال پوچھنا کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو سونا اور اپنا ہمارا پیسہ ہو، سونا کتنا ہونا چاہیے ہمارے پاس زکوٰۃ کے لیے اور پیسہ کتنا ہونا چاہیے؟ جی اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہوگی. یعنی سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. جی تو 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونے کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. چاندی ہے یا نقدی ہے. اگر بالفرض ضرورت سے زیادہ ان کے پاس نقدی بھی پڑی ہوئی ہے اور 7.5 تولے سے کم سونا پڑا ہوا ہے تو ان کو آپس میں ملائیں گے. اب شریعت کہتی ہے کہ اب دیکھیں کوئی نصاب پورا ہو رہا ہے، اگر سونے کا پورا نہیں ہوتا تو چاندی کا اگر نصاب پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اور عمومی طور پہ جو ہے چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. صحیح. اب فی زمانہ 1 تولہ سونا بھی جو ہے وہ قیمتاً 52.5 تولے چاندی سے بھی زیادہ ہے. اب 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ 40,000 کے لگ بھگ مل جاتی ہے. ٹھیک. اور 1 تولہ سونا 50,000 کے لگ بھگ ہے، اس سے اوپر چل رہا ہے. صحیح. تو اگر تو صرف سونا ہوگا اور نہ چاندی ہو نہ رقم ہو تو سونے میں وزن کا اعتبار کرتے ہیں. 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں. صحیح. اگر سونا کم ہے 1-2 تولے سونا ہے، چاندی بھی 52.5 تولے نہیں ہے لیکن 1-2 تولہ چاندی ہے. صحیح. اب شریعت کہتے ہیں ان کو آپس میں ملائیں. سونے کو چاندی کر کے دیکھیں، چاندی کو کچھ سونا کر کے دیکھیں. کوئی ایک نصاب پورا ہوتا ہے. صحیح. فی زمانہ چاندی کا پورا ہو جاتا ہے. 1 تولہ سونے کی چاندی ہم کریں تو 52.5 تولے چاندی سے زائد آ جاتی. صحیح. تو اس طرح ملانے کی صورت میں زکوٰۃ ہوگی. اگر علیحدہ دیکھا جائے صرف سونا اور کچھ نہ ہو تو 7.5 تولے پہ زکوٰۃ. ٹھیک ہے. صرف چاندی ہو اور کچھ نہ ہو تو 52.5 تولے چاندی پہ زکوٰۃ. سونا چاندی نہیں ہے، صرف رقم ہے. انہوں نے پوچھا تو رقم جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونی چاہیے. فی زمانہ ہمارے یہاں ان دنوں میں 750 روپے تولہ چاندی چل رہی. ٹھیک ہے. تقریباً 39-40 ہزار کے لگ بھگ یہ نصاب بن جاتا ہے. اب بالفعل 40,000 نصاب ہے. اب کسی پر اتنی رقم رکھی ہے اس پر سال گزر گیا تو جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. پتہ چل کے ناظرین آپ کے SMS جو موصول ہو رہے ہیں اس حوالے سے اگرچہ بعض کا جواب تو مفتی صاحب نے دے دیا ہے، مزید یہ ہے کہ ہم لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، جانور بھی لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا زکوٰۃ ہوگی ہمارے جانوروں پر؟ اس میں تفصیل ہے اور فتاوی اہل سنت میں اس میں تفصیلی فتویٰ ہے. مختصراً عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں اگر تو جانور کی جہاں تک بات ہے، جانور تو اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے پھر تو ان جانوروں پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، آپ نے یہی دودھ وغیرہ کے استعمال کے لیے ہی لیا جانور، تو اس صورت میں ان جانوروں پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ وہ دودھ آگے فروخت کرتے ہیں اس پر جو ان کو پیسے ملتے ہیں، نفع ملتا ہے، وہ پیسہ اور اس پر جو ہے سال گزر جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ گھر کے سربراہ کریں گے یا کوئی بھی فرد زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے گھر میں؟ اصل تو زکوٰۃ اس پر ہے جو نصاب کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اب جو شخص سونے کا مالک ہے جس کے پاس اتنی رقم ہے، اب گھر میں 10 افراد ہیں، صحیح. اب 10 کے 10 جو ہے صاحب نصاب ہیں تو سب کے سب ہی زکوٰۃ ادا کریں گے. صحیح. چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو. صحیح. کوئی بیٹا ہے شادی شدہ نہیں ہے لیکن اس نے اپنے پاس اتنی رقم جمع کر لی ہے
52.5 تولے چاندی کے برابر ضرورت سے زائد، اس پر سال گزر گیا تو وہ زکات نکالے گا. صحیح. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سربراہ ہوتے ہیں، شوہر جو ہے جیسے اپنی بیوی کی زکات، مال کی زکات ادا کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر اس کی اجازت سے، اس کی رضا سے جو وہ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کی زکات ادا ہو جائے گی. ورنہ شرعی طور پہ اگر بیوی سونے کی مالک ہے تو اس کی زکات اسی پر بنتی ہے. صحیح. شوہر پر نہیں بنتی. صحیح. اس کے مال. لیکن پھر بھی اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے گا اس کی رضا سے، اچھی. اس کی اجازت سے، تو ادا ہو جائے گا. اچھا، ایک سوال جیسے یہاں موصول بھی ہوا SMS اور ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی شادی کے لیے پہلے سے ہی سونا وغیرہ خرید کر رکھتے ہیں. اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو وہ بالغ ہیں بچے، ان کے لیے سونا لے کے رکھا یا ان کو مالک بنا دیا، یا نابالغ تھے تو یہی صورت پائی گئی کہ ان کو مطلب یہ ان کے لیے ہم نے رکھا ہے. تو اب زکوٰۃ کی صورت کیا بنے گی؟ اچھا، اس میں تفصیل یہ سنیں کہ اگر تو وہ نابالغ ہے بچہ، ٹھیک ہے، بچہ یا بچی، اس کے لیے باپ نے کوئی چیز خریدی ہے، والد نے کوئی چیز خریدی ہے، تو والد اگر نابالغ بچے کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو خریدتے ہی نابالغ بچہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور باپ کا قبضہ اس کا قبضہ کہلاتا ہے. صحیح. لیکن ماں اگر کوئی چیز بچے کے لیے خریدے گی کہ وہ بچے کا نہیں کہلائے گا. صحیح. وہ اولاً ماں کا ہی ہوگا، ماں کی طرف سے اس کو گفٹ ہوگا، تو جب تک اس کی طرف سے باپ قبضہ نہ کر لے تو مالک نہیں ہوگا. صحیح. تو اگر نابالغ تھا بچہ یا بچی، اس کے لیے کوئی چیز خریدی ہے، باپ نے اگر خریدی ہے تو خریدتی ہی اس کا مالک ہو گیا، یا باپ نے کہا کہ یہ میرے مال کا یہ حصہ اس کے لیے ہے، صحیح، تو وہ مالک ہو گیا. لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی ان کے لیے چیز خریدے، چاہے والد خریدیں یا والدہ خریدیں، خرید کے علیحدہ کرتے رہیں، تو وہ والدین ہی اس کے مالک ہوں گے. اچھا، کیونکہ بالغ اگر بچے ہو گئے تو جب تک ان کے قبضے میں نہیں دیں گے وہ مالک نہیں ہوں گے، وہ مالک نہیں ہوں گے، اگرچہ ان کے لیے علیحدہ کر کے رکھا ہو. صحیح. اب جو اس کے والد مالک ہیں تو والد اس کی زکات دیں گے، صحیح. والدہ اس شے کے مالک ہیں تو والدہ زکات دیں گی. تو بالغ بچوں کے لیے علیحدہ کرنے سے یا کہنے سے یہ ان کا ہے، تو یہ ان کا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے قبضے میں نہ دے دیا جائے. اچھا، یہاں پر جو ایک بات ہے کہ بعض اوقات شاید ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بعض لوگ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے ہیلا کرتے ہوں گے کہ بھئی یہ میرا مال جو ہے، اسے باپ نے ہیلا کیا کہ یہ میں نے زید، جو میرا بیٹا زید تھا، یہ میں نے اس کو دے دیا. اب یہ نیت کرتی جیسے آپ نے فرمایا یہ اس کا ہو جائے گا. اب ضرورت پڑی، الفاظ ادا کرتی، اب جب ضرورت پڑی باپ کو، گھر میں کوئی تنگی آئی کسی چیز کی، تو اب جو وہ پیسہ تھا جو اس نے اس کی ملک میں دے دیا تھا، تو کیا اب وہ اس کو استعمال کر سکتے؟ دیکھیں، بچے کی ملک کر دیا تو اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی زبان سے کہہ دیا باپ نے نابالغ بچے کا کہ یہ اس کا ہے تو اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو دے دیا. یا اس کے لیے کوئی چیز خریدی تو اسی کی ہو گئی، تو اب اسے واپسی نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. یعنی اپنے اولاد کو اگر جو چیز گفٹ کی جائے تو وہ کر کے واپسی نہیں لی جا سکتی. تو زکوٰۃ سے بچنے کی ہیلی کے لیے ایسا نہ کریں. صحیح. اگر واقعی مقصد یہی ہو کہ بچے کو ہی دینا، بڑے ہو کہ ان کے ہی حوالے کرنا ہے، بچی کے حوالے کرنا ہے، اس نیت سے اگر وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں. مزید چل کے ناظرین، یہ دیکھیں یہ کتنا حساس مسئلہ ہے جو بھی ڈسکس کیا گیا ہے نابالغ بچوں کے حوالے سے، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا بھی ہے. تو اس حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے وہ آپ کو پیش کیا گیا ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو. آئیے آپ کی کالز. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہو، یعنی کہ میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ مجھے ابھی تک واپس نہیں ملا ہے، کیا اس کے اوپر بھی مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اچھا، یاد ایک تو یہ کہ اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی یہ صورت، یا اس کو میں زکوٰۃ شمار کر لوں؟ جی، پہلے تو ان کے سوال پہ آتے ہیں. لیکن زکوٰۃ تو اس پر بنے گی. صحیح ہے. جو آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، سال بسال اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی. صحیح. البتہ نکالنا جب واجب ہوتا ہے جب وہ رقم مل جائے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں آسانی اسی میں ہے کہ جب دیگر مال میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس مال میں سے بھی زکوٰۃ نکال دیں جو لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے، تاکہ بعد میں آسانی رہے. اب بالفر وہ زکوٰۃ تو واجب ہوتی رہی، نکالنا واجب نہیں. اب 10 سال بعد اس نے وہ اپنا پیسہ واپسی، اس کا قرض واپسی کیا، تو 10 سالوں کی زکوٰۃ اس کو کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اگرچہ نکالنا واجب نہیں ہے لیکن زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے سال بسال، تو بہتر یہ سال بسال واجب ہو رہی ہے تو جب دیگر مال میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس مال کا بھی حساب کرتے ہوئے نکالتا رہے تاکہ اس کے لیے آسانی رہے. صحیح. اور جو آپ نے صورت پوچھی، بعض اوقات ایسا پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی اب دے نہیں رہا ہے، اس کے پاس ہے نہیں بیچارے کے پاس، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں یا اس کو زکوٰۃ میں شامل کر دوں. تو اس طرح زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو قرض دیا ہے اگر وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہے، شرعی فقیر ہے،
تو اس کو زکوٰۃ کے طور پہ پیسے دے دیں. ٹھیک ہے. یعنی اس قرض کو تو اب شمار نہیں کر سکتے, وہ تو ہلاک ہو گیا نا. صحیح. اب زکوٰۃ کی نیت سے اس کو پیسے دے دیں, اب پھر اس سے تقاضا کر لیں کہ میرا قرض واپسی کر لو. ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی مل جائے گا. بہت بڑی خیر خواہی. جی جی مزید کال. سوال یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے اس میں جمع کرائے تھے پیسے سرکاری, لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم 5 آدمیوں کا حج کے لیے جمع کرا سکتے. میں نے کہیں سے ادھار کر کے وہ پیسے جمع کرائے, لیکن حج فرض ہے بچوں پر, تو اس وقت وہ ہمارا نام نہیں آیا. پھر ہم نے یہ سوچا کہ اب جب ہوگا تو انشاءاللہ جائیں گے. تو وہ پیسے اور کچھ اور پیسے میں نے کاروبار میں لگا لیے تھے ایک بندے کے ساتھ بلڈنگ بنانے میں. تو نیت یہ تھی اور امید تھی کہ اگلے سال سے پہلے پیسے مل جائیں گے, دے دیں گے. لیکن کچھ حالات کا معاملہ ایسا ہوا کہ وہاں سے پیسے باوجود تمام تر کوششوں کے, تمام تر انسانی جو کوششیں ہیں سب کر چکے, لیکن کہیں سے پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا. تو کیا ایسی صورت میں کوئی گناہ یا کوئی ایسی صورت میں باپ ہونے کی حیثیت, کیونکہ میں نے اپنے بچوں سے وہ پیسے ادھار لیے تھے. اب انہوں نے اپنے سوال میں یہ وضاحت کی کہ مجھ پہ حج فرض ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ انہوں نے کوشش کی ہوگی لیکن وہ نہ جا سکے ہوں گے, لیکن حج ان پر فرض ہو چکا. صحیح. اب انہیں حج ادا کرنا ہی ہوگا. اب وہ چاہے قرض لے کر کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اپنا حج ادا کریں تاکہ ان کا فرض ادا ہو جائے. کیونکہ ایک دفعہ جب ان پر فرض ہو گیا, اب انہوں نے سوچا اگلے سال جائیں گے, تو انہوں نے بھی کاروبار میں لگا لیا, ادھر لگا دیا, اب وہاں پیسے ان کے پھنس گئے, مل نہیں رہے, تو ان پر جو ہے وہ حج فرض ہی رہے گا. انہیں کمال کوشش کرنی پڑے گی کہ حج کی ادائیگی کریں, چاہے اس کے لیے انہیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے. صحیح. جی اگلی کال. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی زکوٰۃ کے موضوع پر وہ بات چل رہی ہے, تو یہ اگر ہم نے جو زیور بنایا ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے, تو بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے, زیور ہمارے گھر میں پڑا ہے, تو کیا اس پر زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ میں ادا کروں گا, گھر والی, یا بیٹا ادا کرے گا؟ جی جو اس سونے کا مالک ہے, اب باپ کے پیسوں سے وہ سونا بنایا گیا ہے, جی تو ظاہر ہے باپ ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا جبکہ وہ نصاب کے برابر ہو. یعنی اگر بچہ بالغ ہے, اس کے قبضے میں نہیں دیا, نیت یہ تھی کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر دیں گے, تو ابھی یہی مالک ہیں. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ والد سربراہ جو ہوتے ہیں انہیں کے پیسوں سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو باپ کے پیسوں سے یہ سونا بنایا گیا, تو یہ باپ ہی اس کا مالک ہے, یہی زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر ماں نے اپنی ذاتی پیسوں سے سونا بنایا ہے تو وہی اس کی مالک ہے, وہ زکوٰۃ ادا کرے گی. جب تک بچے کو, لڑکے کو, بالغ لڑکے کے قبضے میں نہیں دے دیں گے اس وقت تک یہی مالک رہیں گے اور یہی ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگرچہ آپ نے وضاحت تو کر دی ہے تفصیلی, لیکن پھر بھی ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں, اگر یہ تھوڑا سا بتا دیں. ان تینوں مال کے علاوہ, یعنی جو سونا چاندی, کرنسی, پرائز بونڈ, اس کے علاوہ, اور جو مال تجارت نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو میں نے جو جانور کے بارے میں کہا, صحیح, جو سال کے اکثر حصے میں چر کے گزارا کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ جتنے بھی مال ہیں, رہنے کا مکان ہو, چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو, صحیح, رہنے کے لیے ہو یا کرائے پر دیا ہوا ہو, پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. فلیٹ وغیرہ لیے ہیں, کرائے پہ دیے ہیں یا خود رہ رہے ہیں, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح گھریلو جو بھی سامان ہوتے ہیں جو استعمال کے ہوتے ہیں, جہیز کے جو بھی سامان ہوتے ہیں چاہے کتنی قیمتی ہوں, صحیح, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. ان پر زکوٰۃ ہونے کی جو میں نے صورت بتائی تھی وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان چیزوں کو اس لیے خریدا ہو کہ اس کو میں بیچوں گا اور نیت برقرار ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ گھر میں جتنے بھی ضرورت سے زائد سامان ہی کیوں نہ رکھا ہوا, صحیح, گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں, بیچنے کی نیت سے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں, یا اور بھی کوئی ایسا سامان رکھا ہوا, تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. جو 3 قسم کا مال میں نے بتایا ہے, سونا چاندی, مال تجارت اور سائمہ جانور. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں مال کے علاوہ جو مال ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. مدنی چل کے ناظرین, آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو الحمدللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے, اور آج کے مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ للبنین للبنات, جو اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے ہیں, اس سال جنہوں نے دورہ حدیث شریف تکمیل کی, جنہوں نے پڑھا اس کو, تو آج ختم بخاری یعنی بخاری شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی آخری حدیث کا درس ہوگا, وہ پڑھ کر سنائی جائے گی, اس پر جو گفتگو ہوگی, مدنی پھول و بیان کیے جائیں گے. تو الحمدللہ عز و جل تقریباً
1000 سے زائد اسلامی بہنیں اس سال دورہ حدیث شریف کر رہی ہیں، اور تقریباً 500 کے قریب ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس سال دورہ حدیث کیا، اور دعوت اسلامی کے تقریباً 500 یعنی 500 جامعۃ المدینہ ہیں اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے. تو یہ الحمدللہ خوشخبری بھی آج کے مدنی مذاکرے کی. تو بہت اہم مدنی مذاکرہ ہوگا، بہت اہم مدنی پھول اس حوالے سے بھی ملیں گے، تو لہذا آج آپ کو خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام بھی کرنا ہے. تو مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک SMS یہ آیا کہ قسم کا جو کفارہ ہے جو دیا جاتا ہے پیسوں کی شکل میں، تو کیا اس کو بتانا ضروری ہوگا؟ یہ میری نیت ہی کافی ہوگی میں کسی دینی مدرسے میں اگر دینا چاہوں تو؟ دیکھیں، دینی مدرسے میں دینا چاہیں تو پھر تو بتانا ہی ہوگا کہ یہ قسم کا کفارہ ہے. صحیح. کیونکہ قسم کا کفارہ ہر ایک کو نہیں دے سکتے، ہر جگہ نہیں لگ سکتا، اس کا بھی طریقہ کار ہے. اب 10 مسکینوں کو دینا ہوتا ہے، صحیح. 10 فقیروں کو، اب اکٹھے نہیں دے سکتے. اب صحیح. مثال کے طور پہ قسم کا کفارہ جو شریعت نے بیان کیا یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے یا ان کو صحیح. کپڑے پہنائے جائیں. اگر رقم دے رہے ہیں تو 10 فطرے کی رقم دیتے ہیں. صحیح. اگر بالفرض ایک فطرے کی رقم 100 روپے ہے تو 10,000 روپے ہوگا. صحیح. اب 1000 ایک ہی شخص کو دیں گے تو اس طرح وہ 10 کفار وہ ادا نہ ہوئے، 10 مسکینوں کو دینا نہ ہوا، صحیح. وہ ایک ہی دفعہ دینا ہوا. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ 100 روپے کر کے 10 لوگوں کو دے دیں، شریف فقیر کو. تو اس لیے کسی مدارس میں دے رہے ہیں، کہیں بھی دے رہے ہیں تو انہیں بتائیں. صحیح. خاص کر جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے وہ ضرور بتایا کریں، زکوٰۃ، فطرہ، اور اسی طرح یہ قسم کا کفارہ، منت وغیرہ، نماز روزوں کا فدیہ، صحیح. یہ ضرور بتایا کریں تاکہ جو ورنہ محتمم ہیں وہ صحیح مصرف پہ صحیح طریقے سے اس کو خرچ کر سکیں. ٹھیک. اگر آپ نے نہیں بتایا، وہ یہ سمجھے شاید عام چندہ ہے، تو وہ انہوں نے ایسے ہی لگا دیا، تو آپ کا کفارہ اور دیگر واجبات ادا نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہی موضوع لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد عشاء کی اذان جماعت ہوگی، نماز پڑھ کر انشاءاللہ پھر ہمیں مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے. ضرور شرکت کیجیے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.